الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت لوط علیہ السلام اور مومنین کی عذاب الہی کی آمد سے قبل ہجرت۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے مفہوم: جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان ایمان والے کو لے کر یہاں سے نکل جائے اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلیے اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائے۔ ہم نے اسے لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ سورہ الحجر آیات 65 تا 66۔ فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ پھر آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائے۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلیے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیات 81 تا 83۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بڑھیا لوط علیہ السلام کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن اس میں اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ سورہ الشعراء آیات 170 تا 174۔ اور یقیناً اس لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس تنبیہہ ڈرانے والی بات میں شک کیا اور انہوں نے اس لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں سے برائی کا مطالبہ کیا۔ پس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا، تم میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو، اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی ہمیشہ کے عذاب نے آ گھیرا۔ پس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ سورہ القمر آیات 36 تا 39۔ اور اس اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی بارش سے ڈانپ لیا۔ سورہ النجم آیات 53 تا 54۔ پھر ہم نے انہیں لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہنے ہلاک ہونے والوں میں ہی رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی۔ پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسے ہوا۔ سورہ الاعراف آیات 83 تا 84۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے
ان برائیوں ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں، جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصول کے لیے یہ دعا پڑھیے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔